الرحمن الرحیم۔ آج مجھے دو تین اہم مسئلوں پہ بات کرنی ہے، لیکن میں یہیں سے آغاز کرتا ہوں جو ابھی منیم ظفر صاحب نے آپ کو صورتحال بتائی ہے۔ یہ جو بی آر ٹی کے نام پر کراچی کے لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کی صحت اور جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بربادی ہو رہی ہے، ایک بنی بنائی سڑک جو خود بڑی مشکل سے اور بڑے احتجاجوں کے بعد یہ بنی تھی، یونیورسٹی روڈ، اور اس کے بعد اس کو بی آر ٹی کے نام پر، ریڈ لائن کے نام پر کھود دیا گیا۔ اب کئی سال گزرنے کے باوجود اس پر 30% کام بھی مکمل نہیں ہوا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس پہ دھول مٹی اڑ رہی ہوتی ہے۔ کوئی انہوں نے سائٹ کی سڑکیں نہیں بنائی ہیں جو کہ پروجیکٹ کا حصہ ہوتی ہیں، کہ آپ جب بھی کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں تو آپ ڈائیورژن کے لیے روٹس دیتے ہیں، آپ سڑک بنا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں فلو ٹریفک کا متاثر نہ ہو، لیکن پیسے کھا لیتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بوٹل نیکس بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، بدترین صورتحال ہے، دھول مٹی اڑتی ہے، الرجیز ہو رہی ہیں، یونیورسٹیاں اس روڈ پر موجود ہیں، نوجوانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں ظالم، اور کھڈے بنے ہوئے ہیں، اور کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سندھ گورنمنٹ کرپشن کا اتنا بڑا کاروبار بن چکا ہے سندھ گورنمنٹ میں، اور یہ ظاہر ہے کہ سندھ گورنمنٹ کس کی آشیرواد سے کام کر رہی ہے، سب جانتے ہیں کس کو اس سسٹم کی پشت پناہی حاصل ہے، جن کو ترمیمیں کروانی ہوتی ہیں، جن کو اپنی مرضی کے جو ہے وہ قانون سازی کر کے اپنی جارحداری اور استثناء لینے ہوتے ہیں، وہ سندھ حکومت کے سرپرست ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کرپشن اور لوٹ مار اور نااہلی کا ایک شاہکار بنی ہوئی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی روڈ پر اگر یہ بی آر ٹی بن بھی گئی تو بھی اس پر اتنی بدترین صورتحال ہونی ہے، جگہ جگہ اس کا ڈیزائن میں پرابلم ہے کہ ایک عجیب صورتحال کراچی کے لوگوں کے ساتھ، لاکھوں ملینز میں جو لوگ ہیں اس پہ سفر کریں گے، مشکل پیش آئے گی۔ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ اب اس کو ابینڈن کیا جائے، ختم کیا جائے، اور اثر نو یونیورسٹی روڈ کو ہی بحال کر دیں تو کراچی کے لوگ سکون کا سانس لیں گے، ورنہ تو یہ تباہی اس وقت بھی ہو رہی ہے اور بعد میں بھی ہونی ہے، اور کوئی ان کو احساس نہیں ہے کراچی کے لوگوں کا۔ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بچہ، یہ تو اگر گٹر میں گر کر کوئی بچہ اس وقت بھی اس شہر میں ہلاک ہوا ہے تو یہ پہلا تو نہیں ہے واقعہ، کتنے درجنوں واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں، اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس بات کا ذمہ دار ہے، اور میئر صاحب جیسے بھی بن کر آ گئے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سپلائی کریں گے اور گٹر کے ڈھکن لگائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ سارے ادارے اپنے قبضے میں کر کے رکھے ہوئے ہیں اور شہریوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ میں شدید مذمت کرتا ہوں، روزانہ کراچی کے لوگ اس طرح کے واقعات کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ٹرالوں کے زد میں آتے ہیں، کبھی گٹر میں گرتے ہیں، اور 3.5 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے، اختیارات یہ منتقل کرتے نہیں ہیں، ٹاؤنز کو امپاور نہیں کرتے، پیسے روک لیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنے تھوڑے تھوڑے وسائل سے جب جماعت اسلامی کے ٹاؤنز میں کام ہونے لگے تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ یہ پیسے کس کے پیسے ہیں؟ یہ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، تو 98% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کراچی سے، پورے صوبہ سندھ کا۔ یہ سندھ حکومت اس کا جواب دے۔ اور 3,360 ارب روپے، 3,360 ارب روپے انہوں نے پچھلے 15 سال میں کراچی کے کھا لیے ہیں سندھ حکومت نے، جو بجٹڈ تھے، جس میں آپ کو انفراسٹرکچر کے، جس میں آپ کو جو وفاق کی طرف سے آئے ہوئے پیسے تھے وہ، اور اسی طرح سے جو اوزیٹی کے پیسے تھے وہ، یہ سب ملا لیں، اور ڈیولپمنٹ چارجز جو بجٹ تھے جو لگا نہیں کراچی پر، وہ انہوں نے کراچی کو ادا نہیں کیا۔ اور کراچی میں رہنے والے کوئی ایک قوم کے لوگ نہیں ہیں، منی پاکستان ہے یہ، تمام قومیتیں یہاں پر رہتی ہیں، لیکن انہوں نے 3,360 ارب روپے کراچی کے حق پہ ڈاکہ مارا ہوا ہے۔ اور اگر ایک سڑک ٹاؤن کا چیئرمین بنا دے کوئی تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے پیسے دیے ہیں۔ سندھ حکومت تو قبضوں کے علاوہ کر کیا رہی ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر فواد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور جماعت اسلامی کو کہ گلشن اقبال میں جو کچھ فراڈ کیا جا رہا تھا اور ایک ملی بھگت سے ایک عام شہری کے گھر پہ قبضہ کیا جا رہا تھا، اس قبضے کو انہوں نے چھڑایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کرمنالوجی میں کتنے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں یہ سندھ حکومت والے، اور ان کے ساتھ مل کر یہ جو وکلا کی کالی بھیڑیں ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ دھندا چلا رہے ہیں قبضوں کا۔ اب ایک عام شہری کا گھر ہے، اس گھر کو فوٹو کاپی کہیں سے حاصل کر کے انہوں نے، اے پارٹی نے بی کو اور بی نے سی کو کرائے پہ دے دیا، اور بی اور سی یعنی فرضی چل رہی ہے سب داستان۔ اب وہ جو جس کو کرائے پہ دیا ہے اس کے خلاف سی پارٹی جا کر کہتی ہے کہ جناب یہ میرے گھر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے،
اور اس سے چھڑایا جائے. عدالت بغیر دیکھے ہوئے آرڈر پاس کر رہی ہے کہ قبضہ چھڑا دیا جائے. پتہ چلا اصل مالک کے گھر پر پولیس پہنچ گئی ہے اور یہ کالی بھیڑیں وکلا کی پہنچ گئی ہیں اور اصل مالک کو بے دخل کر رہے ہیں اور فرضی قسم کے ڈاکومنٹ پر کراچی کے گلشن اقبال جیسی جگہ پر گھر پہ قبضہ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کس طرح کام کر رہا ہے. اور میں جنرل عاصم منیر صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ ہم سسٹم کا خاتمہ کریں گے اور اسی 1.5 سال میں زرداری صاحب اسلام آباد میں صدر بن چکے ہیں اور ماشاءاللہ استثناء بھی ان کو مل گیا ہے. تو یہ کیا نظام ہے اس شہر کا؟ کن لوگوں کے بھیڑیوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور جو دندناتے پھر رہے ہیں. میں جماعت اسلامی منیم ظفر صاحب اور پوری ٹیم سے، یہاں پر ہمارے ایم پی اے صاحب بھی موجود ہیں، مسلم پرویز صاحب، یہ ٹاؤن چیئرمین جناب رضوان سمی صاحب موجود ہیں، زاہد عسکری صاحب ہیں، ڈاکٹر فواز صاحب گلشن کے چیئرمین ہیں، ان کی موجودگی میں کراچی جماعت اسلامی سے یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی شہری کے گھر پر کوئی قبضہ کرے گا تو جماعت اسلامی انشاءاللہ ایکشن لے گی، عوامی مزاحمت کریں گے اور قبضہ گیروں کو انشاءاللہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. اس کے علاوہ بھی جو کراچی کی زمینوں پہ قبضہ ہے اس کے ڈاکومنٹ جمع کریں. انہوں نے سیل قائم کر دیا ہے اور ہم قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ جو قبضہ گیروں کی سیاست ہے نا، اس کے خلاف عوامی مزاحمت کی جائے گی. یہ اب حکومت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے والی ایجنسیوں کا کام ہے. یہ ان کا کام ہے کہ لگام دیں قبضہ گیروں کو اور سسٹم چلانے والوں کو. اگر وہ لگام نہیں دیں گے تو عوامی مزاحمت سے ہم قبضے چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جماعت اسلامی کراچی کے شہریوں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ آپ ہماری عوامی کمیٹیوں کا حصہ بنیں اور ہم سب مل کر اپنے شہر کا دفاع کریں، اس لیے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے اس شہر کا. کوئی اس شہر کو کہ جو 54% ریونیو، جو 54% ایکسپورٹ کرتا ہے، جو 42% انکم ٹیکس دیتا ہے پورے پاکستان میں، اور جو منی پاکستان ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لہٰذا یہ جماعت اسلامی کراچی کے شہریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے اور اب ہم عملی طور پر کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر ان قبضہ گیروں سے جان چھڑائیں گے انشاءاللہ. جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. حالات کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے، اس لیے کہ قانون نافذ کرنا، قبضوں سے روکنا، یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، ریاست کی ہوتی ہے. جب ریاست اور حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں تو پھر عوام مزاحمت کریں گے اور یہ ان کا جمہوری، آئینی، قانونی حق ہے، شہری ہونے کا حق ہے. اس لیے جماعت اسلامی انشاءاللہ اس کے لیے پورا اپنا ایک جو ہے وہ کام کرے گی اور اللہ نے چاہا تو کراچی کے شہریوں کو ہم لاوارث نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے. دوسری بات، یہ صرف مسئلہ ایک شہر کا نہیں ہے. منی پاکستان در حقیقت یہ عکس ہے، یہ پورے پاکستان میں بھی ایک طرح کا قبضہ سسٹم ہی موجود ہے نا. پاکستان میں بھی اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے کہ زمینوں پر ہاریوں کی، کسانوں کی، چھوٹے کاشتکاروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، جعلی قسم کی سوسائٹیز بنا دی جاتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب پانی آیا تو راوی کے ساتھ جو ہے وہ جعلی سوسائٹیاں بنی ہوئی تھیں. پچھلی حکومت تھی، اس نے NOC جاری کی تھی، یعنی پچھلی سے پچھلی، یعنی نون لیگ کی حکومت میں. بعد میں PTI کی حکومت نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس کے بعد پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو پوری طریقے سے یہ NOCیاں جاری کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے گھر ڈوب گئے. لوگوں کو کیا پتا کہ کیا صورتحال ہے. اب ایسی صورت میں یہ جو جعلی قسم کی سوسائٹیاں بنتی ہیں، یہ دریاؤں کی گزرگاہوں پہ جو تعمیرات ہوتی ہیں، جو لوگوں کے کھیتوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے اور عام کاشتکار اور ہاری رلتا رہتا ہے، اس پورے گلے سڑے عدالتی نظام کے دھکے کھاتا رہتا ہے، تھانے کچہریوں کے اور عدالتوں کے. تو اس پورے سسٹم میں ہم انشاءاللہ تعالی عوام کی ترجمانی کریں گے پورے پاکستان میں. اور بدل دو نظام جو تحریک ہم نے شروع کی ہے، اس کا یہ اہم حصہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں جہاں کسی کی زمین پر قبضہ ہوگا، جماعت اسلامی انشاءاللہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس پورے نظام کے جتنے ہرکار ہیں ان کے خلاف مزاحمت کرے گی. یہ مشکل کام ہے، ہمیں معلوم ہے، اس راستے میں مشکلات اور پریشانیاں ہیں اور ہم قانون ہاتھ میں لینا بھی نہیں چاہتے. لیکن جب کوئی قانون موجود ہی نہ ہو سرے سے، جب عدالتیں اپنا کام نہ کریں، جب تھانے جو ہے یرغمال بنے ہوئے ہوں، جب خاندانی جو ہے وہ وراثت اور وصیت کے اوپر پارٹیاں اور پاکستان کا نظام چل رہا ہو، جب جمہوریت میں شب خون مار کر فارم 47 کی بنیاد پر حکومتیں چل رہی ہوں، جب سارے اختیارات پہ قبضہ کر لیا گیا ہو، تو ایسی صورتحال میں پھر عوام کے ساتھ مل کر ہی مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ان لوگوں کا راستہ روکنا پڑے گا اور انشاءاللہ جماعت اسلامی یہ کام کرے گی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ساری بحثیں چلتی ہیں، صوبے بنائے جائیں، تقسیم کیا جائے، انتظامی یونٹ بنایا جائے. کسی بھی ملک میں اس طرح کی یعنی اگر کوئی بھی تہذیب اور ثقافت اور کلچر رکھنے والا ملک کوئی ہو اور وہاں ڈیموکریسی موجود ہو تو یہ بحثیں صرف ایک انتظامی بحثیں ہوتی ہیں.
لیکن پاکستان میں اس طرح کی بحثیں چھیڑ کر لوگوں کو لڑوایا جاتا ہے اور کام نہیں کیا جاتا. اسی لیے ایسی ایسی باتیں کروائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں لوگ لڑیں اور یہ اپنے دوسرے تیسرے چوتھے کام کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شہری حکومتیں ہیں, بلدیاتی حکومتیں ہیں, ایک تو ان کو حکومت کا درجہ ملنا چاہیے. کراچی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھا 2001 سے 2005 تک, اگرچہ کہ بعد میں بھی رہا 4 سال, اگرچہ کہ اس میں بھی اختیارات پوری طرح سے منتقل نہیں ہوئے تھے, وہ بھی آئیڈیل نہیں تھا لیکن قدرے بہتر تھا, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں سٹی ناظم کے پاس ہوتی تھیں, لیکن بعد میں تو انہوں نے سارے تلپٹ کر دیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں جتنے شہری اختیارات آج یہ جو ایم کیو ایم واویلا کر رہی ہے اور نورا کشتی لڑتے ہیں ہر تھوڑے دنوں کے بعد, بے وقوف بناتے ہیں قوم کو, ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1993 1997 ان سب جگہوں پر جب یہ کے ڈی اے, جب ایل ڈی اے, جب ایم ڈی اے, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کے ڈی اے پر قبضہ اور سارے اداروں پر قبضہ صوبائی حکومت کا ہو رہا تھا, تو یہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. ہر حکومت کا حصہ رہتے ہوئے کراچی کے پورے وسائل پر قبضہ کیا گیا, اور یہ قبضہ گیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, وڈیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, جاگیرداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اوزیٹی میں ہمارا ایک ہسٹوریکل شہر بنتا ہے, اس شہر کے لوگوں کا, وہ ہسٹوریکل شہر کے مطابق 1000 ارب روپے کراچی کو ملنے چاہیے تھے, لیکن یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں ہوا کہ اس شہر کے مقابلے میں یہ کر دیا گیا کہ انہوں نے اس کی کلوز کو ہی ختم کر دیا کہ یہ 30 جون 1999 کے ہسٹوریکل شیئر کے مطابق اوزیٹی میں حصہ ملے گا. وہ کلوز ختم ہو گئی اور ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی, اور اس کے نتیجے میں کراچی کا یہ نقصان ہوا ہے. یہ سب ملے ہوئے ہیں اور یہ مل کر لوٹ مار کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے, سارے اداروں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور دیکھا دیکھی اب پورے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے. پنجاب کا اس وقت جو ایکٹ آیا ہے وہ غیر جمہوری ہے, اس میں ایک تو بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یو سی کا چیئرمین تک براہ راست عوام منتخب نہیں کر سکتے, یہ حال ہے. اور پھر منتخب ہونے کے بعد 9 لوگ منتخب ہوں گے, ایک ووٹ پڑے گا, 9 لوگ منتخب ہوں گے ایک یو سی میں, وہ 9 4 کو اور منتخب کریں گے, وہ 13 مل کر یو سی چیئرمین وائس چیئرمین بنائیں گے, اور 1 مہینے میں ان لوگوں کو کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوگا. گویا ہارس ٹریڈنگ بھی اس میں شامل ہے, جمہوریت کا قتل بھی اس میں شامل ہے, عوام کے مینڈیٹ کی توہین بھی اس میں شامل ہے. اور یہ ووٹ کو عزت دینے والے نون لیگ کے لوگوں, نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ کیسے ووٹ کی عزت ہے کہ آپ لوگوں کو ان کا حق ہی نہیں دے رہے ہیں, اور آپ نے ساری اتھارٹیز اپنے قبضے میں لے لی ہیں. گویا سندھ ہو یا پنجاب یا کے پی, یہ اتھارٹیز بنا بنا کر لوگوں کے جو بنیادی اختیارات ہیں جو آئین دیتا ہے اس پر انہوں نے شبخون مارا ہوا ہے. اور حال یہ ہے کہ خود لاہور جیسا شہر, اس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ اسٹیٹس یا گورنمنٹ کا اسٹیٹس نہیں ہے, بلکہ اس کو صرف ایک ٹاؤن کا اسٹیٹس نون لیگ نے دے دیا ہے. اب جو اس کا جو بھی چیئرمین بنے گا وہ صرف ٹاؤن کا چیئرمین ہوگا, لاہور ٹاؤن کا چیئرمین. آپ اس سے ان کی مینٹالٹی کا اندازہ کر سکتے ہیں. گویا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی فرد آئے, چاہے اپنی پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو, ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی الیکشن میں کیا ہونا ہے, وہ اس کو بھی با اختیار نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ یہ تو فارم 47 کی بنیاد پر اپنا بندہ لے آئیں گے, جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب بار بار تو یہ عمل نہیں ہوگا. اب تو اگر عوام میں بیداری پیدا ہوگی تو اس کو روکا جائے گا, لیکن ابھی تک تو یہی کرتے آ رہے ہیں. تو اپنا بندہ لانے کے باوجود بھی یہ خود اپنی پارٹی کے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے کہ کوئی نیچے سے اٹھ کر اوپر نہ آ جائے. یہ ہے ان کی دماغ کی کیفیت, یہ خاندانی نظام. باپ کے بعد بیٹی, جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. کیا قربانیاں دی ہیں بھائی آپ نے؟ آپ وراثت کے اندر تو پورے اقتدار میں شریک ہیں, آپ جمہوریت کی جیم کے نقطے سے واقف نہیں ہیں. اس لیے یہ جو ان سیاسی جماعتوں کے نام پر کھلواڑ ہوتا ہے پاکستان میں, نہ اپنی پارٹی میں الیکشن کراتے ہیں, نہ بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں, نہ طلبہ یونین کے الیکشن کراتے ہیں, نہ بلدیاتی الیکشن کرانے پڑ جائیں تو اختیارات نہیں دیتے, اور سب کی سب چیزوں پہ قبضہ کرتے ہیں. ابھی بلاول صاحب نے فرمایا کہ 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے, اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دیں, کھلواڑ کر دیں, آئین سے کھلواڑ کریں گے, 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے, یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور 18ویں ترمیم میں اگر صوبوں کو اختیارات ملے ہیں تو پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا 15 سال سے سندھ میں؟ یہ جو لوکل باڈیز کو اختیارات کیوں نہیں دے رہے؟ آئینی میں یہ بات موجود ہے 140A میں کہ تمام مالیاتی, سیاسی, انتظامی
اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں گے. ٹرانسفر آف پاور ہے یہ. تو بلاول صاحب بتائیں نا کہ انہوں نے کتنا ٹرانسفر آف پاور کیا ہے. انہوں نے تو ابھی تک پی ایس سی ایوارڈ کے لیے کمیٹی تک اناؤنس نہیں کی, ابھی تک تو نہیں کی نا نوٹیفائی. یہ حال ہے ان کی جمہوریت کا. آئین کو قتل کرتے رہو بار بار, اور جہاں اپنا مفاد آئے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے, اور یہ سب جو ہے وہ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقامی بلدیاتی حکومتیں, ان کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا درجہ ملنا چاہیے. جو بڑی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ سٹیز کا درجہ ملنا چاہیے, اور یہ بیوروکریسی کے ذریعے سے جو ہینڈل کرتے ہیں پورے سسٹم کو, اس کا نظام کو ختم ہونا چاہیے. بیوروکریسی کو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے. یہ آئین کی روح ہے, لیکن اس کو بار بار یہ پامال کیا جاتا ہے. لہٰذا جماعت اسلامی پورے ملک میں اس کے خلاف تحریک چلائے گی, اور خصوصاً پنجاب میں 7 دسمبر کو انشاءاللہ بیک وقت پورے پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ بہت زبردست قسم کے ہم احتجاج کریں گے. اور پنجاب کے بلدیاتی کالا قانون, اس کو ہم کالا قانون ڈکلیئر کرتے ہیں, اس لیے کہ اس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں وہ انٹینشنز ہیں جس پہ قبضے کو مزید جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا, اور سارے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے گا. ہر چیز پر اپنا نام اور اپنی تصویریں لگائی جائیں گی. اربوں روپے کے اشتہارات ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلائے جائیں گے, لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا. بادشاہ سلامت بن کر اور ملکہ بن کر جو ہے وہ یہ رول کرنے کا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اختیار دو, یہ ہمارا نعرہ ہے. بدل دو نظام تحریک کے ذریعے ہم عوام کو اختیار دینے کی اور امپاور کرنے کی اور مقامی حکومتوں کے قیام اور ان کو مکمل با اختیار بنانے کی اس تحریک کو تیز تر کریں گے آنے والے دنوں میں. 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں احتجاج ہوگا, اور وہیں سے ہم اگلے بھی اپنے اسٹیپس بتائیں گے. اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. جماعت اسلامی جب کسی چیز کو ٹیک اپ کرتی ہے تو آپ کو معلوم ہے, سندھ کے لوگ جانتے ہیں, کراچی کے لوگ جانتے ہیں اس بات کو بہت اچھی طریقے سے, کہ پھر ہم رکتے نہیں ہیں, اور آج تک بھی ہم اپنے اس پورے موڈ میں موجود ہیں, اور اللہ نے چاہا تو اس شہر کو اور اس صوبے کے عوام کو بھی تمام تر جو ہے وہ حق ملیں گے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اجتماع عام جماعت اسلامی کا مینار پاکستان پہ ہوا, شہر کراچی کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی. ٹرینوں میں جو ہے وہ لوگ یہاں سے گئے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں شہر کے لوگوں کو بھی, پورے صوبے کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو, بلکہ بیرون ملک سے بھی بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اس میں شریک ہوئے. اور جو انٹرنیشنل اس کا سیشن تھا اس میں تو پوری دنیا سے تقریباً 42-43 ملکوں سے جو ہے ڈیلیگیشنز آئے تھے, اور بہت بڑی تعداد میں وہ شریک ہوئے, اور الحمدللہ پوری امت کا تصور بھی ابھرا. اور وہاں پر ہم نے بہت بنیادی طور پر جس چیز پر بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدل دو نظام صرف مقامی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اب پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے. اس لیے کہ جو موجودہ نظام ہے پوری دنیا میں, یہ نظام انسانیت کو ڈیلیور نہیں کر رہا. اور خود ایسے لوگ جو غیر مسلم تھے اور وہ کوئی ہیومن رائٹس ورکر تھے, انوائرمنٹلسٹ تھے, وہ بھی اس میں شریک ہوئے, اور جنہوں نے فلسطین کاز کے لیے کام کیا وہ بھی شریک ہوئے, اور انہوں نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا. انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لاہور میں بنا رہی ہے, جو اسلامک موومنٹس بھی اور تمام وہ لوگ کہ جو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھے گی, اور سب نے اپنے کنسنٹ کا اس میں جو ہے وہ اظہار کیا, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس میں اپنے سرو کرے گی, خدمت کرے گی, کوارڈینیٹ کرے گی. تو نظام کی تبدیلی پوری دنیا کا مطالبہ ہے. یہ جو جبر کا اور ظلم کا نظام ہے, جہاں چاہو جمہوریت کے نام پر, اور جہاں چاہو جو ہے وہ بادشاہتوں کے نام پر, اور جہاں چاہو جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹ کر اقتدار قائم کرو, ویسے بھی اب مغرب کے ہاتھ سے یہ اقتدار نکل رہا ہے. اور میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب کہ ویسٹ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے, ایک جھوٹی تہذیب اس کی ڈاؤن فال اور ڈھلان پر کھڑی ہوئی ہے, اور اس کا امام امریکہ تو اس سے زیادہ ڈھلان پر موجود ہے, اور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف مرکز منتقل ہو رہا ہے. اور ایسے ماحول میں اسلام اور اس کی جو آفاقی دعوت ہے اور امن کا پیغام ہے اور اس کا نظام ہے, وہ اب ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ نعمت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے. ایسے موقع پر پاکستان کے عاقبت نااندیش حکمران امریکی غلامی کو اوڑھنے کے چکر میں ہیں, ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور پہلے چاپلوسیاں کر کر کے, خوشامد کر کر کے اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا, اس کو سلیوٹ پیش کرنا. یعنی وہ ٹرمپ جس نشست میں ہمارے پرائم منسٹر سلیوٹ پیش کر رہے تھے, اس میں ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے 2 سال میں نیتن یاہو کو وہ اسلحہ دیا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, لیکن نیتن یاہو نے اس کا بہترین استعمال کیا ہے. اور بہترین استعمال یہ تھا کہ 70-80 ہزار
فلسطین کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کو شہید کیا ہے، کارپیٹ بامبنگ کی ہے، ڈرون کے ذریعے حملے کیے ہیں، اور اس پر ہمارے پرائم منسٹر سلیوٹ پیش کر رہے تھے ٹرمپ کو۔ یہ ذہنی غلامی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کر کے ان کا اقتدار کو دوام مل سکتا ہے۔ اس غلامی کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا۔ خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے حوالے سے پاکستان کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے یا فلسطین کے حوالے سے، وہ آج سے نہیں ہے، وہ پاکستان بننے سے بھی 20-30 سال پہلے سے چل رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں جتنے اجلاس ہوتے تھے فلسطینیوں کی حمایت کی جاتی تھی۔ 1940 میں قرارداد پاکستان کے ساتھ قرارداد فلسطین پیش ہوئی، قائد اعظم نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا۔ پہلا آفیشل لیٹر جو قائد اعظم نے لکھا تھا گورنر جنرل کی حیثیت سے، وہ ہیری ٹرومین کو لکھا تھا جو امریکہ کا صدر تھا، اور اس کو یہ بات لکھی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہے ہمارا اسٹینڈ۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ پاکستان نے اسرائیل کو کبھی بھی نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ فلسطین کی آزاد اور ایک ہی ریاست کی بات کی۔ اور حال یعنی 1967 میں پاکستان کی طرف سے ہمارے پائلٹ گئے جنہوں نے وہاں جارڈینین جو ایئر فورس تھی اس کے ساتھ مل کر حصہ لیا، اور اس وقت ہمارے ایک پائلٹ تھے، انہوں نے سیف الاعظم ان کا نام تھا، گروپ کیپٹن، انہوں نے 2 اسرائیلی جہازوں کو جارڈینین ایئر فورس کی طرف سے لڑتے ہوئے جہنم واصل کیا، گرایا۔ پھر 1973 میں ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے شام کے ساتھ مل کر جو جنگ ہوئی تھی اکتوبر 1973 میں، اس میں حصہ لیا اور 2 اسرائیلی جہازوں کو گرایا۔ یہ ہماری شان ہے۔ ہم نے 1982 میں دنیا میں صرف 3 ملک تھے، پاکستان، ایران اور الجیریا، جس نے بیروت کے میں جب جنگ ہو رہی تھی تو یہ پیشکش کی تھی کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پاکستان کا اسٹینڈ ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پر غزہ میں جو سیکورٹی کونسل میں UN کی قرارداد تھی، جس کو چین اور روس نے ابسٹین کیا، اس میں پاکستان نے ٹرمپ کی حمایت کی، اور اس قرارداد میں اگر یہ بات موجود ہے کہ وہاں انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس بنائی جائے گی، تو ہم بے چین ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے وہ فوج بھیجیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی پاکستان کی افواج کو غزہ کے اندر نہیں بھیجنا چاہیے، اور یہ پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، پاکستان کی قوم کے ساتھ بھی، اور پاکستان کے جو اصولی اسٹینڈ ہے اس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ یہ چیزوں کو خلط ملط نہ کریں اسحاق ڈار صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیدھی بات کریں، اور یہ بات کریں کہ ہم کسی صورت میں بھی نہیں بھیجیں گے، کیونکہ جب اسٹیبلٹی فورس وہاں پر جائے گی، اور اگر قرارداد میں یہ بات موجود ہے کہ ڈسارم کیا جائے گا فلسطینیوں کو، تو آپ کس کو ڈسارم کرنے جا رہے ہیں؟ ان فلسطینیوں کو جو اب بھی جو ہے وہ مزاحمت، پوری دنیا میں مزاحمت کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ آپ اسرائیل کو ڈسارم کرنے کی تو بات نہیں کر رہے۔ اس کو تو اس کی IDF کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ بتدریج اس کو نکالا جائے گا۔ وہ جو دہشت گرد ہے، وہ جو ناجائز ہے، وہ جو قبضہ گیر ہے، جس نے ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، اس کو تو آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے، اور آپ فلسطین کے لوگوں کو ڈسارم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاحمت کی رمق بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امریکی پلان ہے، یہ یہودی پلان ہے، یہ صہیونی پلان ہے۔ اس پلان کو کبھی کسی صورت میں اس کا حصہ نہیں بننا ہوگا۔ اور یہ بات کہنا کہ ہم حماس کو ڈسارم کرنے کے عمل میں شریک نہیں ہوں گے، تو اسحاق ڈار صاحب ذرا بتا دیں، UN کی قرارداد موجود ہے، اس کو بھی پڑھ دیں اور اپنے فیصلے کو بھی پڑھ دیں، پوری قوم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کسی صورت میں بھی افواج پاکستان اس لیے نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ڈسارم کریں۔ افواج پاکستان اس لیے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو اسرائیل کے خلاف لڑیں۔ ہمیں اسرائیل کے خلاف لڑنے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم فلسطین کے خلاف اور ان کو آپس میں جو ہے تقسیم پیدا کریں۔ اس لیے ہم یہ کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ فلسطین کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے آزاد فلسطینی ریاست۔ آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ فلسطین کی یہ ریاست قائم ہوگی، اور اسرائیل کو نابود ہونا ہے۔ ٹرمپ کو اتنا ہی شوق ہے صہیونیوں کو اس پر ہاتھ رکھنے کا، تو نیو یارک میں اور واشنگٹن میں جا کر بسا لے، اس کو تمام صہیونیوں کو لے جائے اور وہاں پر بسا لے۔ لیکن یہ پورے گلف میں جا کر انہوں نے جو برطانیہ نے اور امریکہ نے سب کام کیا، اور پھر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن جو فورس ہے، یہ در حقیقت اسی نوآبادیاتی نظام کا حصہ ہے کہ جو چلا آ رہا ہے اس پچھلی صدی کے آغاز سے، جس میں یہودیوں کو لا کر بسایا گیا تھا، اور یہ برطانوی انتداب کے میں جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی کثرت کر کے کسی طرح سے اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا۔
تو یہ نیا نو آبادیاتی نظام تو فلسطینیوں کو قابل قبول نہیں ہے. حماس سے مشاورت ہونی چاہیے تھی, اور حماس کے بارے میں یہ بات بہت واضح ہے کہ وہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈیموکریٹک فورس ہے. ان کی ریزسٹنس اگر آرمڈ ریزسٹنس بھی ہے تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے. صرف امریکہ کے اس کو دہشت گرد قرار دینے سے ریزسٹنٹ موومنٹ جو ہے کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہوتی ہے. امریکہ خود بہت بڑا دہشت گرد ہے. اس کو کیا حق پہنچتا ہے جو ہیروشیما ناگاساکی پہ جس نے بم پھینکا ہو وہ دوسروں کو دہشت گرد قرار دے گا؟ جس نے عراق میں بچوں کو, لاکھوں بچوں کو قتل کیا ہو, جس نے افغانستان کو تورا بورا بنایا ہو, جو حکومتوں کے تختے الٹتا ہو, اس فورس کو وہ کہے گا کہ دہشت گرد ہے جس نے 2006 میں الیکشن جیتا. اور ٹرمپ صاحب اپنے جمی کارٹر کے بیان کو ہی دیکھ لیں. سابق صدر جمی کارٹر نے 2006 میں بیان دیا تھا کہ یہ مسلم ورلڈ کا سب سے آزادانہ انتخاب ہے جس میں حماس جیتی تھی, اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں. تو اس لیے ہم کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کرتے. جب 2006 میں حماس کی لیڈرشپ وہاں پر اقتدار میں آئی تھی اور جو وزراء کا سمجھ لیں اس وقت اعلان ہوا تھا, بعد میں ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی, تو پاکستان وہ ملک تھا کہ جس کی پارلیمنٹ سے اس وقت کے وزیر خارجہ نے, جو حماس کی لیڈرشپ تھی, اس نے خطاب کیا تھا. پاکستان کا اعزاز تو یہ بجائے اس کے کہ ہم حماس کا دفتر قائم کریں, آپ جو ہے وہ امریکہ کا کھیل کھیلیں, یہ قابل قبول نہیں ہے. اور پاکستان کے عوام اس پر مزاحمت کریں گے. اور میں اس سلسلے میں پاکستان کے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ. کہ یہ نہیں چلے گا کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں کہ وزیر اعظم نے کنسنٹ دے دیا اور فیلڈ مارشل نے کنسنٹ دے دیا. بھائی یہ ہماری پوری پالیسی کا مسئلہ ہے, یہ ہماری 78 سالہ پالیسی کا مسئلہ ہے, بانی پاکستان کی بہت واضح پالیسی کا معاملہ ہے. اس کو اس طرح سے آپ نہیں چلیں گے کہ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو دوام دیں, یہ نہیں چلے گا. اس لیے غزہ کا معاملہ ہو یا پاکستان میں یہ سارے حالات ہوں جس میں ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ آ گئی, ہم تو کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے ہی نہیں چاہیے, لیکن یہ بار بار جاتے بھی ہیں اور منہ کی کھاتے بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے جو رپورٹ پیش کی ہے انہوں نے بتا دیا کہ آپ کا معاشی ماڈل نہیں چل رہا. آپ جو بھی اپنی علامات ظاہر کرتے رہیں, جتنے بھی آپ باتیں کرتے رہیں کہ ہم نے اتنا جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے اور اتنے اچیومنٹ کر لی ہے اور اتنے قرضے رہ گئے, کیا کیا ہے آپ نے؟ آئی ٹی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اپنی ایکسپورٹ بڑھا لی ہے. 3.2 بلین ڈالر سے اگر 3.7 بلین ڈالر پہ چلے گئے تو یہ کیا کرنا میں آپ. اس وقت ہمارا آئی ٹی میں جو پوٹینشیل ہے وہ 15 سے 20 بلین ڈالر کا ہے. صرف حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. اتنی بڑا پوٹینشیل موجود ہے نوجوانوں کا, لیکن ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا. بہرحال باتیں بہت ہیں, انشاءاللہ پھر تفصیل سے بتائیں گے. تو ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی کے حالات ہوں, پورے پاکستان کے یا بین الاقوامی, اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہ فیصلے اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ جماعت اسلامی جس طرح سے کر رہی ہے, اللہ نے چاہا تو عوام کے ساتھ مل کر بدل دو نظام تحریک آگے بڑھے گی اور پاکستان اپنی اس منزل تک انشاءاللہ پہنچے گا. نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لیے قربانیاں دی تھیں لاکھوں لوگوں نے اور یہ ملک بنایا تھا. بہت شکریہ. بھائی وزیر اعظم کو ووٹ دیتے ہوئے یہ نہیں پوچھتے, صدر کو ووٹ دیتے ہوئے ترمیم یہ بلدیاتی اختیارات کی بات نہیں کی, استثناء دیتے رہے. 26ویں 27ویں ترمیم میں انہوں نے ٹھپے لگا دیے. ابھی بھی ان سے جتنی ترمیمیں کروانی ہیں یہ غیر مشروع ٹھپے لگائیں گے. آپ دیکھیے گا, یہ ہمارے سامنے بات کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا موقع دے دیا جاتا ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ پورے کراچی میں 20,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی نہیں جیتے. 2,000 ووٹ بھی ووٹ نہیں پڑے ان کو ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹوں پہ, اور ان کو اٹھا کر 22 سیٹیں دے دی گئیں قومی کی, اور صوبائی کی پتہ نہیں کتنی دے دی گئی ہیں, 36 دے دی گئی ہیں. اور بھی دے دیتے تو ہم کیا کر لیتے. جو 7 پیپلز پارٹی کی تھیں وہ تو میرے خیال ہے حساب کتاب چل رہا تھا, ریٹ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے 7 بندے زیادہ آگے آ گئے تو ان کو مل گئی, ورنہ یہ بھی ایم کیو ایم کو مل جاتی. چونکہ ایم کیو ایم میں بھی جو لوگ جیتے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ریٹ لگائے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں اس طرح ریٹ لگا کر لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آئے ہوں اور ٹھپے لگاتے ہوں ہر دفعہ, اور 40 سال سے یہی عمل کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے اختیارات کراچی کے چھینے گئے ہیں وہ ایم کیو ایم اس میں شامل رہی ہے. تو یہ سب ڈرامے چھوڑیں, یہ
ان کی کوئی بات نہیں سنتا, یہ بولتے رہیں جتنا بھی گلیوں کے اندر جلسے کرتے رہیں, یہ کل بھی کیا انہوں نے شاید کوئی ایک گلی میں جلسہ, تو وہ کرتے رہے, آوازیں لگاتے رہے, اب ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا, ان کو کراچی کے لوگوں نے دھتکار دیا, پھٹکار دیا, اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں, میں نے تو اب شروع میں بھی عرض کیا کہ اس طرح کی بحثیں وہاں پر ہوتی ہیں جب کوئی مینڈیٹ رکھنے والی پارٹی برسر اقتدار ہو. یہ سب فارم 47 پہ آئے ہوئے لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیریس اگر ہوتے تو پہلے جنوبی پنجاب کو بنا دیتے نا صوبہ, اس کا تو آفس بھی بنا ہوا ہے, تو وہ کیوں نہیں بنا؟ ہزارہ کو بنا دیتے نا, وہاں تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کسی کو, سب کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروسیس مکمل ہو چکا ہے اسمبلیوں سے پنجاب کا, اس پروسیس کے مطابق بھی صوبہ نہیں بنا رہے, تو یہ سوائے اس کے کہ یہ مہاجروں کو سندھیوں سے لڑاؤ اور اپنی اپنی دکان چلاؤ, پرانا فارمولہ. بھائی اگر آپ کو اتنی ہی سنجیدگی ہے لوگوں کو با اختیار بنانے کی, تو آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت مقامی حکومتوں کو اختیار کیوں نہیں دیتے؟ بلدیاتی انتخاب کا کوئی پورا نظام کیوں نہیں بنتا؟ آئین میں اس کا پورا ایک چیپٹر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کام اگر نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ اختیار دینا یا انتظام ٹھیک کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں چھیڑی اس لیے جاتی ہیں تاکہ لوگ الجھے رہیں اور یہ اپنی سیاست کرتے رہیں. تو اس لیے ہم کسی بھی ایسی چیز جو کہ پورے اسٹرکچر سے متعلق ہے اس پر ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس پر گفتگو ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے اور دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے فائدے حاصل کیے جائیں. مقامی حکومتوں کو اختیار دینے کے فیور میں, مقامی حکومتوں کو ریکگنائز کرنے, اختیار دینے, آئین میں ان کا چیپٹر ہونے, اور قومی اور صوبائی اور بلدیاتی انتخابات ایک ہی دن میں کرنے کے حق میں ہم. الحمدللہ بہت آپ کا اہم سوال ہے. ہم نے تو ابھی اجتماع عام میں بھی اپنا جو لائحہ عمل طے کیا ہے, اس میں ایک پولیٹیکل لائحہ عمل تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس پورے نظام کے خلاف تحریک چلائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک نیا ماڈل ہم نے سیاست میں متعارف کرایا ہے جو پہلے سے بھی جاری تھا, لیکن اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم صرف تنقید نہیں کریں, تحریک نہ چلائیں, بلکہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ خود کریں. تو بنو قابل کا ایک زی کنیکٹ پروگرام, پہلے صرف یہ آئی ٹی کے کورسز سے, اب اس میں 5 ایریاز ہم نے بنا لیے ہیں, آئی ٹی اور ووکیشنل ٹریننگ, اور اسی طرح انٹرپرینورشپ, اور اسی طرح سے جو ہے اسپورٹس اور ایتھیکل جو ٹریننگ ہے, اخلاقی تربیت اس جنریشن زی کی. تو یہ جنریشن زی کو ہم نے الحمدللہ فوکس کیا ہے. اب تک صرف آئی ٹی کے پروگرام میں 12 لاکھ نوجوانوں نے اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں ٹیسٹ ہو گئے ہیں, اور اب 1 لاکھ سے زائد لوگ پاس آؤٹ ہو گئے ہیں, اور پورے پاکستان میں کیمپسز بن رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ نوجوان, اور 100% فری ہم ان کو دے رہے ہیں. اللہ پر توکل کر کے ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے, الحمدللہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو یہ جو زی کنیکٹ پروگرام ہے انشاءاللہ یہ گیم چینجر ہوگا, اور یہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کو, اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت بڑے پیمانے پر لڑکیاں بھی موجود ہیں, خواتین موجود ہیں. اور اب ہم تھوڑے ہی دنوں میں جو ہاؤس وائفز کے لیے بھی ایک بنو قابل کا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں. اچھا حافظ صاحب, آپ نے شروع میں وکلا کو کالی بھیڑیں کہا, یہ وکلا کی چند کالی بھیڑیں, وکلا کو کالی بھیڑیں نہیں کہا بھائی, وکلا تو بہت اچھے ہیں ہمارے, بڑی تحریکیں چلاتے ہیں, لیکن وکلا کی چند کالی بھیڑیں, وہ اس لیے کہا کہ وہ جعلی قسم کے دستاویزات بنا دیتے ہیں اور کوٹ پہن کے آ جاتے ہیں, پتہ نہیں وہ ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. تو وکلا کی تنظیموں کو خود یہ چاہیے. ابھی حسیب جمالی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے, وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں, میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور ان سے میں کہوں گا خاص طور پر ہائی کورٹ میں بھی اور کراچی بار کے لوگوں سے بھی, کہ ایسی کالی بھیڑیں جو قبضہ مافیا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, ان کو ان کی جو ہے نا وہ کینسلیشن کریں, جو ان کا کیا کہلاتا ہے لائسنس کینسل کریں, تاکہ وکلا پہ یہ دھبا نہ پڑے. اچھا, یہ بدل و نظام جو لاہور کا اجتماع تھا, اس کے رزلٹ آنا شروع ہوئے. دوسرا یہ پہلا رزلٹ تو یہ آ گیا نا گلشن والا. دوسری آپ جو تحریک چلانے کی بات چل رہی ہے, کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے تاکہ تقسیم سے بھی بچا جائے؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں کی جو ہسٹری ہمارے ساتھ رہی ہے نا, ہمارے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ رہی ہے, کہ یہ جب بھی اتحاد بنتے رہے ہیں تو یہ پارٹیاں دھوکہ دیتی ہیں, چلتے چلتے اچانک سے راستہ بدل لیتی ہیں. ان کی سیٹنگ بن جائے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد, ان کی سیٹنگ خراب ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد. چاہتے یہ ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکن لڑیں مریں اور فائدہ ان پارٹیوں کو, اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے سودے بازی کر لیں. تو یہ تو بار بار کے تجربے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ان سیاسی جماعتوں کا
کہ جن کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور یہ سیاسی عمل پر یقین ہی نہیں رکھتے، یا تو افراد پہ چل رہے ہوتے ہیں، کلٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، یا خاندان پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کیوں قربانیاں دیں؟ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر کیوں نہ قربانیاں دیں؟ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ نہیں ملیں گے، اور ہاں سیاسی جماعتوں سے رابطہ رکھنا، کسی مشترک مسئلے پر مشترک موقف بیان کرنا، مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین والا معاملہ ایسا ہے کہ جس پر میں خود سیاسی جماعتوں سے رابطہ بھی کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ یہ فوج بھیجنے والا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم کریں گے۔ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس گورنمنٹ سے کہہ کر بلوائی تھی، یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن کوئی بھی پاکستان کے فریم ورک میں ایسی جد و جہد جس میں یہ سیاسی جماعتیں سودے بازی کر لیں، دھوکہ دیں، تو ہم اس دھوکے میں بار بار نہیں آنا چاہتے۔ بہرحال ہم کسی بھی پولیٹیکل ورکر کی قدر کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ بہت کلوز آبزرو کر رہا ہوتا ہے حالات کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کے سیاسی کارکن کے لیے اس وقت سب سے مؤثر ترین اگر کوئی پلیٹ فارم ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر الحمدللہ یہ جو تحریک لے کر چل رہے ہیں، تو عوام کے ساتھ ہم ملتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، لیکن پارٹیوں پر ہمارا اعتبار نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ میگا سٹی کراچی سے لاہور جاتے ہیں، ٹاؤن آپ کا ٹاؤن ہے، وہاں فیل کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے پھر واپس آتے تو کراچی میں کیا فیل؟ نہیں، اب بات یہ ہے کہ مقابلہ جب آپ کراچی سے کسی بھی شہر کا کرتے ہیں، یعنی ایک زمانہ تھا کہ کراچی دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے پورے پاکستان سے، اس کی روشنیاں دیکھنے آتے تھے، اس کی سڑکیں دیکھنے آتے تھے، لیکن یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا خاص طور پر اور ان کو مسلط کرنے والوں کا خاص طور پر یہ تحفہ ہے پاکستان کے عوام کو کہ کراچی سے اب یہ کمپیریزن ہوتا ہے کہ لاہور کے مقابلے میں کراچی کیسا ہے اور جو ہے نا باولپور کے مقابلے میں کیسا ہے۔ اس وقت تو جو کراچی کی صورتحال پیدا کر دی ہے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، اور نون بھی اس میں برابر کی شریک ہے، وہ 3.5 سال پی ٹی آئی بھی رہی، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، ایک پیکیج آیا تھا 1150 ارب روپے کا، وہ ہواؤں میں تحلیل ہو گیا، تو کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کراچی سے، تو اس کے نتیجے میں کراچی کی صورتحال تو بہت تباہ ہے۔ بس کراچی کا مقابلہ مونجو دڑو سے آپ کر سکتے ہیں، ہڑپا سے کر سکتے ہیں، اس کے پرانی باقیات میں، تو یہ بدترین صورتحال ہے، اور شہر کے لوگ شدید غم و غصے میں ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب جماعت اسلامی نے وہ قبضہ ہونے سے بچایا ہے تو کتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہے کراچی کے لوگوں کا، کہ بالکل جماعت اسلامی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آئندہ جو بھی اس طرح کی کوئی کام کیا جائے گا تو اس کی مزاحمت کی جائے گی، اور انشاءاللہ جماعت اس کو لیڈ کرے گی۔ بہت شکریہ جناب۔